وقال عز وجل في موضع آخر أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. حاضرین جمعہ اور پردہ نشین خواتین اسلام، تمام قسم کی سچی تعریف، حمد و ثنا، پاکیزگی، بڑائی، بزرگی، کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق ہے، زیبا ہے، جو اکیلا ہے، تنہا ہے، ساری کائنات کا پالنہار ہے، رب ذوالجلال ہے۔ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ الحدید کی آیت نمبر 10 پڑھ کر کے سنایا۔ انشاءاللہ اسی آیت کریمہ کی روشنی میں کچھ اہم باتیں آپ کے گوش گزار کرنے کی میں کوشش کروں گا۔ تو اس سے پہلے رمضان کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شخصیت، ان کا مقام اور مرتبے پر 2 خطبہ جمعہ ارشاد کیا گیا تھا۔ ترتیب کے لحاظ سے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ عنہ، اس کے بعد عثمان رضی اللہ عنہ، پھر علی رضی اللہ عنہم، ان کا تذکرہ ہو۔ یقیناً خلفائے راشدین کا تذکرہ، ان کو سننا ہمارے ایمان کی تازگی کا ذریعہ ہے۔ لیکن آج میں نے جس شخصیت کا انتخاب کیا ہے وہ جلیل القدر صحابی، خصوصاً آج کے اس ماحول میں، ان دنوں میں، ان مہینوں میں، خصوصاً سوشل میڈیا وغیرہ کے پلیٹ فارم پر الگ الگ جگہوں پر نام نہاد لوگ ان کی شخصیت پر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنی عاقبت خراب کر لیتے ہیں۔ اور یہ وہ شخصیت ہے جن کا تذکرہ ممبر و محراب پر کم ہی ہوتا ہے، جن کا تذکرہ کم ہونے کی وجہ سے ہم مسلمانوں میں ان کے تعلق سے معلومات اور واقفیت بھی کم ہی ہے۔ نتیجے میں سنی سنائی ہوئی باتوں پر یقین بھی کر لیتے ہیں۔ پڑھنے کا مزاج تو نہیں ہے نا، سن لیا، کچھ یقین کر لیا تو اپنی عاقبت بھی خراب کر لیتے ہیں۔ وہ جلیل القدر صحابی کون ہے جن کا تذکرہ میں آپ کے سامنے کرنے جا رہا ہوں؟ وہ کاتب وحی، صحابی رسول، خال المؤمنین، جن کو کہا گیا مومنوں کے ماموں، صحابی رسول جن کا تذکرہ آپ کے سامنے میں کرنے جا رہا ہوں، معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ ہے۔ حاضرین، معاویہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت کے تعلق سے اگر مجھے بتانا ہے تو بس اتنا ہی کافی ہے کہ وہ صحابی رسول ہے۔ ان کی فضیلت کے لیے بس اتنا کافی ہے کہ وہ اللہ کے نبی کے صحابی ہیں، جس کے بارے میں بھی مجھے اور آپ کو یہ علم ہو جائے کہ وہ صحابی ہے تو ان سے محبت کرنا، زندگی بھر ان سے راضی رہنا ہمارے اوپر واجب ہے، اور کبھی ان سے ناراضگی کا اظہار اپنی زندگی پر ہم کر نہیں سکتے۔ وہ صحابی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی رسول ہونے کا شرف انہیں حاصل ہوا ہے، اور جب کبھی بھی ان کا تذکرہ ہمارے سامنے کیا جائے تو ہماری زبانوں سے بے ساختہ رضی اللہ عنہ نکلنا چاہیے۔ یہ ہمارے اسلاف کا، سلف صالحین کا یہی طرز اور طریقہ رہا ہے۔ تو ان کی پیدائش کے تعلق سے ایک بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 5 سال پہلے ان کی پیدائش ہوئی۔ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کی پیدائش رسول اللہ کو بعثت یعنی کہ نبی بنائے جانے سے 5 سال پہلے ان کی ولادت ہوئی، اور پھر اس کے بعد معتبر ذرائع اور دلائل کے اعتبار سے فتح مکہ سے پہلے ہی یہ اسلام لا چکے تھے۔ جو آیت میں نے پڑھا ہے ابھی آپ کے سامنے سورۃ الحدید کی، فتح مکہ کا تذکرہ ہے، اسی لیے میں آپ کے سامنے یہ حوالہ ذکر کر رہا ہوں۔ فتح مکہ سے پہلے ہی اسلام لا چکے تھے، لیکن اپنا گھر، مکہ کا ماحول، اپنے گھر کے دباؤ کی وجہ سے اپنے ایمان کو دل میں چھپائے ہوئے تھے، کسی کے سامنے اعلان نہیں کیا تھا۔ لیکن سن 8 ہجری فتح مکہ جیسے ہی ہوا تو ان کے والد ابو سفیان بن حرب کو دیکھا کہ وہ اسلام لا چکے ہیں،
تو لہذا اب اس کے بعد کوئی رکاوٹ نہیں تھی، برملا علانیہ طور پر سب کے سامنے اپنے ایمان کا وہ اعلان کیا، سب کے سامنے علی الاعلان انہوں نے بتا دیا. لیکن اس سے پہلے ہی وہ فتح مکہ سے پہلے ہی الحمدللہ اسلام میں داخل ہو چکے تھے معتبر دلائل کے اعتبار سے. اور پھر اس کے بعد فتح مکہ کے وقت اگر دیکھا جائے تو ان کی عمر تقریباً 25 سال کی تھی. ان کی فضیلتوں میں سے بہت بڑی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ کاتبین وحی کو لکھنے والے جو صحابہ تھے ان میں سے یہ شامل ہوتے ہیں. اور روایتوں کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تھی، قرآن نازل ہوتا تھا، تو اس کو لکھنے والے جو صحابہ تھے تقریباً ان کی تعداد 40 تک بتائی جاتی ہے. اور ان میں سے 8 یا 10 صحابہ ایسے تھے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار زیادہ طور پر بلاتے تھے، ان پر اعتماد زیادہ کرتے تھے، زیادہ ان کو کام دیتے تھے. اور ان 8 اور 10 صحابہ میں سے یہ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ بھی ہے، جو کہ قرآن کو جنہوں نے زیادہ لکھا ہے. یہ بات آپ کے سامنے کیوں ذکر کر رہا ہوں میں؟ آپ کے سامنے اس لیے ذکر کرنے کی ضرورت پیش آ رہی ہے کہ جس معاویہ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے محافظ کے طور پر ان پر بھروسہ کیا، قرآن کے کاتبین وحی یعنی کہ جن کو اللہ کے نبی نے بتایا، تو لہذا ان کے معاملے میں کبھی ناراضگی ہماری زندگی میں نہیں ہونی چاہیے. ان سے محبت ہمارے ایمان کا شعبہ ہونا چاہیے. تو لہذا ان کے تعلق سے بدگمانی بالکل بھی ہمارے اندر نہیں ہونا چاہیے. تو مومنین کے ماموں خال المؤمنین جو ان کو کہا جاتا ہے، ان کی فضیلت میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ خود ان کی سگی بہن ہم اور آپ جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ تھی، ام المؤمنین ام حبیبہ رضی اللہ عنہا ان کی سگی بہن تھی. تو اس لحاظ سے رسول اللہ کے رشتے میں وہ صالح ہوئے اور مومنین کے ماموں کہلائے جاتے ہیں. ایک بڑا شرف ان کو حاصل ہوا تھا. اور اسی طریقے سے میں ان کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے ذکر یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مکمل ہوئی، انتقال ہوا. وفات کے بعد سب سے پہلے جو خلیفہ بنائے گئے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کی خلافت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بننے کے بعد فوراً ایک فتنہ رونما ہوا، الگ الگ فتنے شروع ہو گئے تھے، زکوٰۃ نہیں دینے کا وغیرہ وغیرہ. ان میں سے ایک فتنہ ارتداد کا تھا. ارتداد کا فتنہ کسے کہتے ہیں؟ لوگ ایمان چھوڑ کر کے اسلام سے باہر نکل رہے تھے. تو اس کو روکنے کے لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے الگ الگ دستے بھیجے اور ملک شام کی فتوحات کے لیے بھی ایک بہت بڑی فوج روانہ کیا. تو معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ عنہ جو تھے، ان کے بھائی یزید بن معاویہ، یزید بن ابو سفیان، بھائی کی بات بتا رہا ہوں، ان کے بیٹے نہیں، بیٹے بھی ایک یزید بن معاویہ ہیں. میں جن کا تذکرہ کر رہا ہوں وہ یزید بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما. تو اللہ کے نبی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یزید بن ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو قوم کا بڑا سپہ سالار بنا کر کے ایک فوج روانہ کیا، اور اس فوج میں معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ جو کہ ان کے بھائی تھے ان کو بھی بھیجا، اور وہاں کے ایک فوجی دستے کا، چھوٹے سے دستے کا ایک کمانڈر بھی بنایا. اور ان کی صلاحیتوں کو دیکھ کر کے، عسکری صلاحیتوں کو دیکھ کر کے، تو ان کو ایک بڑے پوسٹ میں بھی رہنے دیا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے. بتانا کیا ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی ان کے اوپر بھروسہ کیا، اعتماد کیا. اور پھر اس کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا دور آیا، تب بھی معاویہ رضی اللہ عنہ کو عمر رضی اللہ عنہ نے کیا کیا؟ اردن کا گورنر مقرر کیا، اردن کا ایک علاقے کا گورنر مقرر کیا. پھر اس کے بعد جب ان کے بھائی یزید بن ابو سفیان کی جو بات کر رہا ہوں، یعنی کہ تاریخ اسلام کا وہ دردناک دور آیا، تقریباً سن 18 ہجری تھی. ملک شام میں طاعون کی وبا پھیلی، بہت ساری اموات ہوئی، لوگ مرنے لگے. تو لہذا ان کے بھائی جو تھے، وہاں کے جو بڑے سپہ سالار بنا کر کے بھیجے گئے تھے، یزید بن ابو سفیان، وہ بھی انتقال کر گئے. ان کے انتقال کرنے کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے دمشق کے گورنر ان کو بنایا. دمشق کا جو علاقہ ہے ملک شام کا، اس کا گورنر کسے بنایا؟ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کو بنایا، اور وہیں پر انہیں رہنے دیا. دیکھو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی، دور اندیش صحابی، سخت گیر صحابی،
تو لہذا ان کا ان پر اعتماد کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ الحمدللہ اس بات کے سچے اور عادل انصاف پسند انسان ہونے کی سب سے بڑی دلیل۔ پھر اس کے بعد عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا زمانہ، ان کا دور آیا، تو انہوں نے بھی عثمان رضی اللہ عنہ نے ان کے حسن انتظامات کو دیکھا، ان کے بہترین طریقوں کو دیکھا، ان کے مینجمنٹ کو دیکھا، اور پھر اس کے بعد پورا ملک شام کا گورنر انہیں بنا دیا، پورا ملک شام کی گورنر انہیں عطا کر دی۔ صرف دمشق کا ایک علاقہ تھا پہلے، اب اس کے بعد پورا ملک شام ان کے حوالے کر دیا گیا، اور الحمدللہ بالکل حسن کے ساتھ، اچھے طریقے کے ساتھ، اچھے مینجمنٹ کے ساتھ وہاں کا ان کا زمانہ، ان کا دور چلا۔ کئی صحابہ ان کے زمانے کے عدل و انصاف کی گواہی دیتے ہیں، اور وہ چلتا رہا چلتا رہا۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا، عثمان رضی اللہ عنہ انتقال کر گئے۔ اب یہاں پر لفظ انتقال سن کر کے یہ نہ کہنا کہ ان کی تو شہادت ہوئی، آپ انتقال کر رہے ہیں، میں باریک مسئلوں میں جانا نہیں چاہ رہا ہوں، بس جو اہم ہے وہ بتانا ہے مجھے۔ آخر میں علی رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا، علی رضی اللہ عنہ کے انتقال تک بھی الحمدللہ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ پورے ملک شام کے گورنر رہے، اور بحسن خوبی انتظام وہاں کا کر رہے تھے۔ تو یہ رہا ان کے تعلق سے کچھ باتیں، اور پھر اس کے بعد علی رضی اللہ عنہ کے وفات کے بعد تاریخ اسلام کا وہ عظیم منظر تاریخ اسلام نے دیکھا، جو کہ حسن بن علی رضی اللہ عنہما کے ایک بہت بڑا سٹیپ انہوں نے جو لیا تھا۔ وہ کیا تھا کہ امت کو بہت بڑے خون ریزی سے بچانے کے لیے، یاد رکھو، امت مسلمہ کو بہت بڑی خون خرابے، خون ریزی سے بچانے کے لیے خلافت کا حق ان کے اوپر آنے والا تھا، انہوں نے دستبرداری حاصل کر لی۔ کون؟ حسن بن علی رضی اللہ عنہما۔ اور وہ جو زمانے میں خلافت ان کے اوپر آنے والی تھی، انہوں نے کہا کہ یہ خلافت کی ذمہ داری میں معاویہ کی سپرد کرتا ہوں، وہی سنبھالیں، مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تو لہذا امت دو ٹکڑے میں بٹتے 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 الحمدللہ بچ گئی، لیکن اس کے باوجود بھی اختلاف کرنے والوں نے کیا وہ الگ بات ہے۔ بتانا یہ ہے کہ الحمدللہ امت کو بہت بڑے خون خرابے سے، خون ریزی سے انہوں نے بچانے کی کوشش کی۔ تو تاریخ میں اس سال کو جو کہ 41 ہجری کا زمانہ تھا، عام الجماعہ کہا جاتا ہے، یعنی کہ اتحاد کا سال۔ اچھی اچھی چیزیں یاد رکھی جاتی ہے، ویسے بھی یاد رکھے جانے کے قابل وہ سال تھا۔ تو پھر اس کے بعد مزید تقریباً 60 ہجری تک، اس کے بعد 20 سال تک معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ رہے، ان کی دور حکومت چلتی رہی۔ تو تقریباً 20 سال، تو پورا ان کا مسلمانوں کے جو ذمہ دار رہے، وہ 40 سال کا ان کا عرصہ، پوری زندگی کا 40 سال کا حصہ مسلمانوں کے امیر بن کر کے اپنی زندگی گزارا انہوں نے۔ تو لہذا اس وقت انہوں نے اپنی حکومت میں عدل کیا، انصاف کیا، نظم و ضبط اچھے طریقے سے کیا، اور اسی طریقے سے اسلامی سرحدوں کو مضبوط کیا، بارڈر کو مضبوط کیا۔ اور کہا جاتا ہے کہ پہلی بیڑا جو ہے نا، کیا بولتے ہیں اس کو، نیوی جو بولتے ہیں، سب سے پہلے اسلام میں نیوی جو بنانے والے معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ تھے۔ پہلی فوج کی انہوں نے تشکیل دیا مسلمانوں کے لیے۔ اور پھر یہ وہ کچھ صحابہ جنہوں نے معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کا دور اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، وہ صحابہ جنہوں نے معاویہ بن ابی سفیان کا دور دیکھا ہے، وہ گواہی دیتے ہیں کہ وہ انتہائی بردبار تھے، صابر تھے، صبر کرنے والے انصاف تھے، اور پھر الحمدللہ انصاف پسندوں کو وہ پسند بھی کرتے تھے۔ سامعین، کچھ صحابہ ان کے تعلق سے بڑی بڑی گواہی بھی دیتے ہیں۔ ان میں سے ایک گواہی یہ ہے کہ رئیس المفسرین عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ایک مرتبہ ان کے پاس ان کا غلام دوڑتے ہوئے آیا، آ کر کے معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آ کر کے کہنے لگا کہ آپ معاویہ کو کچھ نہیں کہتے کیا؟ ابن عباس نے پوچھا کیوں، کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ وہ وتر کی ایک رکعت پڑھ رہے ہیں، وتر کی تو 3 رکعت، 5 رکعت، 7 رکعت ہے، تو یہ وتر کی 1 رکعت پڑھ رہے ہیں، آپ کچھ نہیں بولتے کیا؟ تو ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس جملے کو سننے کے بعد غصہ کیے بغیر، ڈانٹے بغیر، بس بالکل اطمینان سے، آرام سے ان کو بتایا وہ سب سے پہلے وہ صحابی رسول ہیں، اللہ کے نبی کے صحابی ہیں وہ، اور پھر خود اپنے آپ میں فقیہ ہیں، بڑے عالم ہیں، علماء میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ وہ اللہ کے نبی کو کرتے ہوئے جس عمل کو انہوں نے دیکھا ہے وہی وہ کریں گے، وہ اگر کر رہے ہیں تو الحمدللہ ہم بھی مانتے ہیں کہ وہ صحیح اور حق ہے۔ اس بات کی گواہی دی کون؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے۔ اور پھر اسی طریقے سے ایک اور ان کے تعلق سے ایک بات یہ ہے، ان کی عبادت کی گواہی ابو درداء رضی اللہ عنہ صحابی رسول، ایک مرتبہ وہ انہوں نے ملک شام میں شام کے لوگوں کو جمع کر کے وہاں پر کھڑے ہو کر کے تقریر کرنے کی ضرورت پیش آئی، تو اس کے درمیان انہوں نے گواہی دیتے ہوئے کہا لوگوں سنو،
انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد لوگوں کو نماز پڑھاتے ہوئے بالکل ویسے ہی نماز جیسے رسول اللہ پڑھاتے تھے، اس سے بہترین اور سیم نماز رسول اللہ جیسے نماز پڑھاتے تھے بالکل ویسا ہی رسول اللہ کا طریقہ اگر کسی کو دیکھا ہے تو وہ معاویہ بن ابی سفیان ہے، اس کے علاوہ میں نے کسی کو نہیں دیکھا ہے۔ یعنی کہ معاویہ بن ابی سفیان کے نماز پڑھانے کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے جیسا تھا، وہ گواہی دیتے ہیں۔ یعنی کہ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ ان دونوں اقوال کو نوٹ کرنے کے بعد یہ بات ذکر کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جس کسی انسان کی گواہی، اس کی عبادت کی گواہی اور اس کی فقاہت، اس کی سمجھداری، اس کے علم کی گواہی دو بڑے بڑے صحابہ جلیل القدر صحابہ دے، تو لہذا ہم اور آپ کو چاہیے کہ اس کے فضل، اس کا مقام، اس کا مرتبہ اور اس کی عظمت میں ہم اور آپ کو شک کرنے کی کوئی اجازت ہی نہیں ہے، شک کرنے کی کوئی بات ہی پیدا نہیں ہو سکتی۔ اور ایک کچھ ان کے تعلق سے فضیلت کی باتیں ہوئی، ان کی کچھ ذاتی فضیلت کے تعلق سے بہت ساری باتیں ہیں، اس کے تعلق سے دو تین باتیں آپ کے سامنے میں ذکر کرتا ہوں۔ ذاتی فضیلت کے تعلق سے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بخاری کی ایک روایت ہے، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام حرام بنت ملحان رضی اللہ عنہا کے گھر میں تشریف فرما تھے، نیند آ گئی تھی، سو گئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ رسول اللہ کی رضائی خالہ تھی، دودھ شریک خالہ تھی، کون؟ ام حرام بنت ملحان رضی اللہ عنہا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں تشریف فرما تھے، سو گئے تھے اپنی خالہ کے گھر میں۔ تو اچانک کیا ہوا، وہ دیکھتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچانک نیند سے بیدار ہوئے، اٹھ کر کے دیکھا تو رسول اللہ کے چہرے پر خوشی کے آثار ہیں، مسکرا رہے ہیں۔ وہ پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ، اللہ کے نبی، یہ مسکراہٹ کی وجہ کیا ہے؟ کیوں آپ ہنس رہے ہو؟ کیوں مسکرا رہے ہو؟ کیا بات ہے؟ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سوال پر جواب دیتے ہوئے کہا، میری امت کے کچھ لوگوں کو میرے سامنے پیش کیا گیا، مجھے بتایا گیا، وہ یہ تھا کہ جو اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے وہ نکلے ہیں، اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کو اور بڑھانے کے لیے وہ سمندر پر سفر کرتے ہوئے نکلے ہیں، ویسے ہی جیسے کہ بادشاہ اپنے تخت پر بیٹھتا ہے ویسے وہ سمندر پر نکل کر کے جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی۔ پھر یہاں پر ایک بات مجھے اور آپ کو سمجھنا ہے کہ عرب کے جو لوگ تھے وہ صحرا نشین لوگ تھے، تو صحرا میں رہنے والے تھے، سمندری سفر کا ان کو کوئی راستہ، کوئی واسطہ نہیں تھا، سمندری سفر سے وہ لوگ ڈرتے تھے، خوف کھاتے تھے۔ یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوشخبری بتائی گئی، سنایا گیا، تو پھر اس کے بعد حتیٰ کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا ایک دور آیا، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے دور میں خلافت کے وقت جرنیلوں کو حکم دیتے ہوئے ایک بات یہ بھی بتاتے تھے کہ تم سمندری راستوں سے سفر نہ کرنا، اس لیے کہ سمندری راستوں کا تمہیں تجربہ نہیں ہے، کہیں بڑا نقصان نہ ہونے پڑ جائے، یہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بتاتے تھے۔ تو لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب سچا تھا، سچا ہونے والا تھا، ایک پیشن گوئی تھی۔ تو پھر اس کے بعد پھر دوبارہ اللہ کے نبی کو نیند آ گئی، پھر نیند لگ گئی، سو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر دوبارہ اچانک اٹھے، چہرے پر مسکراہٹ تھی، مسکرا رہے تھے، تو ام حرام بنت ملحان رضی اللہ عنہا نے پھر دوبارہ پوچھا، یا رسول اللہ، یہ پھر دوبارہ مسکراہٹ کی کیا بات ہے؟ اللہ کے نبی نے وہی جواب دہرایا جو پہلی مرتبہ دیا تھا۔ تو پھر اس کے بعد یہ سننے کے بعد یہ کوئی بڑی خوشخبری کی بات ہے، ام حرام رضی اللہ عنہا نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ دعا کریں کہ اللہ مجھے بھی ان لوگوں میں شامل فرما دے جو اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے اللہ کے دین کے راستے میں سمندر پر سفر کرتے ہوئے جا رہے ہیں، مجھے بھی ان میں شامل فرمائے۔ یہ ہماری امت کی ماؤں کا یہ جذبہ تھا۔ مجھے اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہمارے اندر اللہ کے دین کے لیے، دین کے کسی بھی کام کے لیے بڑے سے بڑا جذبہ ہمارے اندر کار فرماؤ، بڑی بڑی قربانیاں دینے کا جذبہ ہمارے اندر ہو، اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ تو پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دیا ان کو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں ان میں شامل فرمائے، تم ان میں سے ہوگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ تو بتانا یہ ہے، اب اس میں فضیلت کا پہلو کیا ہے، معاویہ کی بات بتا رہے ہیں، یہ واقعہ کیا تعلق رکھتا ہے، تو لہذا تاریخ گواہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشن گوئی ہی مکمل جب ہوئی، وہ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کا دور خلافت تھا، معاویہ رضی اللہ عنہ کا زمانہ تھا، تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی پوری ہوئی، اور اس وقت فوج کو، لشکر کو ترتیب دے کر کے بھیجنے والے کون تھے؟ یہی معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ تھے۔ بس بتانا یہ ہے، اور اس سفر میں ام حرام بنت ملحان رضی اللہ عنہا بھی ان کے اپنے شوہر عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ جو صحابی رسول ہیں، عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کے ساتھ شریک تھی لشکر میں، اور اسی سفر میں دوران سفر ان کا انتقال ہوا، اللہ کو پیاری ہو گئی۔ یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے لشکر کو مغفرت اور جنت کی خوشخبری دی، یہاں پر جو بات بتائی اس میں اس لشکر کو تیار کرنے والے کون؟ خود معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ ہیں۔
اور اسی طریقے سے ان کی دوسری فضیلت یہ ہے کہ جامع ترمذی کی ایک صحیح روایت ہے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاویہ رضی اللہ عنہ کے حق میں ایک تاریخی دعا دی، دیتے ہوئے فرمایا اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ، اے اللہ تو اس کو ہادی اور مہدی بنا دے۔ ہادی کہتے ہیں ہدایت دینے والا، ہدایت کا راستہ ہموار کرنے والا، مہدی کہتے ہیں خود اپنے آپ میں ہدایت یافتہ ہو، وہدی بھی، اور اس کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت ملے۔ اللہ کے نبی نے، ترمذی کی روایت ہے، صحیح حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کو یہ دعا دی تھی، اس دعا کے مستحق صحابی رسول ہے۔ اور پھر اسی طریقے سے ان کی ایک تیسری فضیلت، صحیح مسلم کے اندر ایک روایت موجود ہے کہ جس کو لے کر، اس روایت کو لے کر کے کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، مغالطہ پیدا کرتے ہیں، شکوک و شبہات، ڈاؤٹس پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ واقعہ کیسے ہے، دیکھو لوگ کیسے وہاں پر لوگوں کے ذہن میں کیڑا چھوڑتے ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قاصد کو بھیجا، جاؤ معاویہ بن ابی سفیان کو بلا کر کے لاؤ۔ تو قاصد گیا، جا کر کے دیکھا معاویہ رضی اللہ عنہ کھانا کھانے میں مشغول تھے، آ کر کے بتایا کہ اللہ کے رسول، وہ معاویہ رضی اللہ عنہ کھانا کھانے میں بزی مصروف ہے، کھانا کھا رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دوبارہ بھیجا، جاؤ ان کو بلاؤ، کہو کہ میں نے بلایا ہے۔ تو پھر دوبارہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال پر وہ جو قاصد تھا پھر دوبارہ گیا، پھر دوبارہ جا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بلا رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ پھر دوبارہ کھانا کھانے میں مشغول تھے، آ کر کے فوراً آ کر کے اس نے بتا دیا آنے تک کہ کہا کہ معاویہ ابھی کھانا کھا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھنے کے بعد کہا لا اشبع اللہ بطنہ، اللہ اس کے پیٹ کو کبھی نہ بھرے۔ رسول اللہ نے کہا اللہ اس کے پیٹ کو کبھی نہ بھرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا۔ اس بات کو لے کر کے صحیح مسلم کی روایت ہے، دیکھو معاویہ کے اوپر اللہ کے نبی نے بد دعا کی، اللہ کے نبی کو نہیں ماننے والے تھے، گستاخ اس قسم کی باتیں پیش کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں بہت باتیں نہیں، بس ایک بات آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری زمانے میں ایک دعا کی تھی، اللہ سے دعا کرتے ہوئے بہت بڑے دکھ بھرے انداز میں کہا تھا، التجا کیا، اے اللہ میں نے اتنا لمبا عرصہ گزارا ہے بحیثیت بشر، مجھے تو نے انسان بنایا، میں انسان تھا، انسان ہونے کے لحاظ سے میں نے کبھی کسی پر سختی بھی کی ہے، کچھ بد دعا کے الفاظ بھی نکل گئے۔ اے اللہ اگر میں نے کبھی کسی پر سخت لہجے سے بات کیا ہے تو اگر اس بد دعا کا مستحق وہ انسان نہیں ہے تو اس بد دعا کو تو اس کے حق میں دعائے رحمت بنا دینا، دعائے مغفرت بنا دینا، اور اس کی کامیابی کا ذریعہ بنا دینا۔ اللہ کے نبی نے دعا کی تھی۔ اب بتاؤ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کے مستحق بن گئے، جو کہ بد دعا نہیں تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کی وہ مستحق بن گئے تھے۔ تو لہذا یہ کچھ باتیں تھی معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کے تعلق سے۔ اور میں ایک اور بات آپ کے سامنے بتانا یہ چاہتا ہوں کہ فتح مکہ سے پہلے جو آیت اصل میں نے آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھ کر کے سنائی تھی، سورۃ الحدید کی، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو بات بتائی ہے لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، یعنی تم میں سے جن لوگوں نے فتح مکہ سے پہلے اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کیا اور فتح مکہ سے پہلے جہاد کیا، وہ بعد والے لوگوں کے برابر نہیں ہو سکتے، یعنی پہلے والے لوگوں کا درجہ بہت ہی اونچا ہے، ان کا درجہ بہت ہی اعلیٰ و ارفع ہے۔ تو پھر اس کے بعد اللہ نے کہا، اس کے بعد اللہ نے ایک اور بات بتائی ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ ان تمام سے حسنہ کا وعدہ کرتے ہیں۔ یہ حسنہ کیا ہے؟ یہ حسنہ جنت ہے۔ سورہ انبیاء کی ایک آیت ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، جس کا ترجمہ بتاتا ہوں، جن کے لیے اللہ کا حسنہ کا وعدہ ہو چکا ہے، یعنی کہ جنت کا وعدہ ہو چکا ہے، انہیں جہنم کی آگ کبھی چھو بھی نہیں سکتی۔ تو معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کے تعلق سے میں نے بتایا تھا فتح مکہ سے پہلے ہی وہ اسلام لا چکے تھے، ہے نا، اسلام فتح مکہ سے پہلے ہی وہ لا چکے تھے الحمدللہ۔ تو ائمہ سلف میں سے کچھ باتیں ہیں۔ حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس قتادہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے حسن بصری کے سامنے اس بات کا ذکر کیا کہ کچھ بدبخت لوگ کیا کرتے ہیں، معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کے تعلق سے کہتے ہیں کہ وہ جہنم میں جائیں گے، ان کے تعلق سے آپ کیا کہیں گے؟ امام حسن بصری رحمہ اللہ نے ایک دم جلال میں آ کر کے فوراً فرمایا لعنہ اللہ، اللہ ان پر لعنت فرمائے۔ صحابی رسول کے تعلق سے اتنی بڑی جرأت۔ اور پھر اسی طریقے سے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے پاس ان سے پوچھا گیا کہ جو شخص معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازبہ کلمات کہتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ تو فرمایا جو رسول اللہ کے ایک صحابی پر بھی لعن طعن کرتا ہے، کچھ دل میں بغض رکھتا ہے، تو لہذا سمجھ لو اس کے دل میں کھوٹ ہے اور وہ خباثت بھرا انسان ہے۔ اور اسی طریقے سے معافیہ بن عمران رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ عمر بن عبدالعزیز افضل ہے یا معاویہ رضی اللہ عنہ افضل ہیں؟
मुआफा बिन इमरान रहमहुल्लाह को उन्होंने जैसे ही ये सुना तो फौरन गुस्से में आ गए और उन्होंने कहा कि याद रख लो, एक तो उमर बिन अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह जो बाद में आए थे ना, जानते हैं आप लोग, कभी अल्लाह ने मौका दिया तो उनका तज़किरा जरूर आपके सामने हम करेंगे। तो बताना यह है उनकी कुछ अच्छाइयाँ थी, अदल इंसाफ उनके जमाने में बहुत ही फैला था, उसको लेकर के मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु से कंपेयर करते हुए लोगों ने सवाल किया। तो मुआफा बिन इमरान रहमहुल्लाह ने फौरन कहा कि तुम लोग सहाबी रसूल का मुवाजना एक ताबई से कर रहे हो। याद रखो, अगर 40 उमर बिन अब्दुल अजीज भी आ जाएं तो मुआविया बिन अबी सुफियान रज़ी अल्लाह अन्हु के एक जैसा भी नहीं बन सकते। और उसी तरीके से कौल उनके ताल्लुक से ये भी है, अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमहुल्लाह से किसी ने पूछा मुआविया अफजल हैं या उमर बिन अब्दुल अजीज अफजल हैं, तो उन्होंने कहा वो सहाबी रसूल अल्लाह के नबी के साथ जंग करते हुए घोड़े में गए थे, उनके घोड़ों के नथनों में एक मिट्टी भी अगर गुजरी है ना तो उस मिट्टी की धूल के बराबर भी उमर बिन अब्दुल अजीज नहीं हो सकते। वो सहाबी रसूल है, इनका अपना मकाम है, लिहाजा यहाँ पर कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। तो ये कुछ बातें थी सामाईन, मैंने आपके सामने जिक्र किया है। ये नहीं है कि सारी बातें मैंने आपके सामने जिक्र किया, अल्लाह ने मौका दिया, अभी 2 या 3 खुतबे मैं आपके सामने जरूर सुन के, अल्लाह ने मौका दिया तो जरूर आपके सामने कुछ अहम मालूमात में देने की कोशिश करूंगा। तो बस यहीं पर मैं अपने खुतबे को खत्म करते हुए ये बात बताता हूँ, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन तमाम सहाबा से राजी हो गया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया से गए, इन तमाम सहाबा से और खुसूसन मुआविया बिन अबी सुफियान रज़ी अल्लाह अन्हु तमाम सहाबा से वो राजी थे, इस दुनिया से गए। तो किसी उम्मती को ये इजाजत ही नहीं, ये हक हासिल नहीं होता कि किसी सहाबी का बुग़्ज़ अपने दिल में रखे, ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जो लोग ये काम करने की कोशिश कर रहे हैं तो लिहाजा वो गलत कर रहे हैं, तो ऐसा हम और आपको ऐसे लोगों का सपोर्ट नहीं होना है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला तमाम सहाबा की सच्ची मोहब्बत हमारे दिलों में पैदा फरमाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनका एहतराम पैदा फरमाए हमारे दिलों में और उनके नक्शे कदम पर चलते हुए अपने ईमान को ताज़गी बख्शने की हम तमाम को तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन इन्नहु तआला जव्वादुन करीम मलिकुम रऊफ़ुर रहीम रब्बुल हलीम।